السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ 2024 کے انتخابات کا ذکر چھیڑو گے تو پھر بات بہت دور تک جائے گی۔ یہ وہ وارننگ تھی کہ جو آج قومی اسمبلی کے فلور پر وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اپوزیشن کو دی گئی ہے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کو ایران تنازع حل کروانے اور سوئٹزرلینڈ مذاکرات کو کامیابی کے ساتھ ممکن بنانے کا کریڈٹ مل رہا ہے، اور اسی تناظر میں آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسلام آباد کا دورہ بھی کیا ہے، تو پارلیمنٹ کے فلور پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اسی حوالے سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے جہاں پاکستان کی حالیہ کامیابیوں کا ذکر کیا، وہیں انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ اگر 2018 کے انتخابات کے بعد بننے والی حکومت جائز تھی تو 2024 کے انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی موجودہ حکومت بھی جائز ہے۔ وزیر اعظم کے بقول اگر اپوزیشن 2024 کی انتخابی دھاندلی کا ذکر کرے گی تو پھر بات بہت دور تک جائے گی۔ آج اپوزیشن کو 2018 کے انتخابات کا تانا دینے والے یہی وزیر اعظم گزشتہ ہفتے اپوزیشن کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت بھی دے چکے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ایک طرف مذاکرات کی آفر اور دوسری طرف اپوزیشن کو تانے دینے سے کیا سیاسی ماحول میں بہتری آ سکے گی، اور اب واقعی بیک ڈور رابطوں کا سیزن شروع ہونے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک گلا کیا، تانا دیا، اس کو جو بھی سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ 2024 کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو پھر بات جو شروع ہوگی یا تحقیقات جو شروع ہوں گی وہ 2018 کے الیکشن سے ہوں گی۔ تو یہ 2018 کے الیکشن کا حوالہ دینا کیا 2024 کے الیکشن کی لیجیٹمیسی کے لیے کافی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعظم تو خیر میں نہیں کہتا انہیں، شہباز شریف صاحب نے آج یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ وہ بھی اپنے جو ہے تعین مانتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن ریگڈ تھا، اور اب وہ ایک ہی ڈیفینس ہے ان کا کہ چونکہ 2018 کا الیکشن وہ سمجھتے ہیں ریگڈ تھا تو 2024 کا بھی ریگڈ تھا، تو کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن دیکھیے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ بالکل ہی حقائق کے منافی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ آزاد منتخب ہوئے ان کے گلوں میں، وہ نون لیگ سے تو منتخب نہیں ہوئے جن کے پٹکے چینج کر کے کیے گئے تھے، وہ تو آزاد لوگ تھے۔ اب ہر الیکشن میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ اس پارٹی کے ساتھ ہی جاتے ہیں جو حکومت بنا رہی ہو، تو اس وقت بھی 2018 میں بھی یہ ہوا۔ لیکن دیکھیے 2024 کے الیکشنز میں تو 60 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے لوگوں کو اسمبلیوں میں پہنچایا گیا، جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جو سب سے بڑا ریگڈ الیکشن تھا وہ ایوب خان کا مانا جاتا ہے محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں، اس میں بھی ایسا نہیں ہوا جو 2024 میں ہوا۔ اور بہرحال نواز شریف صاحب کی تو ایک ہسٹری ہے ریگڈ الیکشنز کی۔ 1990 کا الیکشن وہ واحد الیکشن ہے جس کی انویسٹیگیشن ہوئی اور سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ وہ الیکشن ریگڈ تھا، اور وہ بھی چلی گئے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 2024 کے الیکشن کی بات کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی۔ اب یہ دور تک بات کو جانا، پھر وہی 2018 کے الیکشن کی طرف اشارہ کرنا، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن ریگڈ نہیں تھا۔ آن دا ادر ہینڈ آر ٹی ایس کا بیٹھنا، آپ لوگ اب گلا کرتے ہیں فارم 47 کا، وہ آج تک آر ٹی ایس کا گلا کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح اگر ریگڈ الیکشن چلتے رہیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ پہلی بات تو دیکھیے نا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ عمران خان نے وزیر اعظم جس دن ان کا ووٹ ہوا اسی دن انہوں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی 2018 کے الیکشنز کے اوپر۔ اس کمیٹی کی 20 میٹنگز ہوئیں، اور ہر میٹنگ میں شفقت محمود صاحب نون لیگ کو کہتے رہے آپ آر ٹی ایس کا کہہ رہے ہیں، وہ نشستیں آپ لائیے جہاں پہ آر ٹی ایس بیٹھا۔ اینڈ انٹرسٹنگلی 2018 کے الیکشنز میں جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ان کی جو پٹیشنز تھیں وہ زیادہ تھیں پی ایم ایل این کے، تو ٹوٹل 15 لوگوں نے پٹیشنز ہی فائل کی، باقیوں نے پٹیشن ہی فائل نہیں کی۔ کیونکہ جو آر ٹی ایس بیٹھنے کی بات ہے، یہ میڈیا پہ تو بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے، بٹ اوریجنلی آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے سوائے چند حلقوں میں۔ چلے اب چاہے 2018 ہو 2024 ہو، یہ جو الیکشن ریگنگ تھی یہ اب ایک پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن سمجھی جائے؟ نہیں دیکھیے، پہلے تو 2018 2024 کو آپس میں تو ملانا بالکل ہی صریحاً ظلم ہے۔ 2024 کے الیکشن کے بعد گلگت میں الیکشن ہوا ہے، ابھی وہ بھی ویسے ہی ہوا ہے۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے اب تو فرینکلی الیکشن کا جو پورا پروسیس ہے، الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے، عدالتیں ہیں، وہ بیٹھ گئی ہیں۔
تو اسی لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اب الیکشن کی طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فی الحال پاکستان کو ایک قومی حکومت کی ضرورت ہے جو فارم 47 سے فارم 45 کے سفر کی طرف روانہ ہو، اور وہ شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے تو ممکن نہیں ہے. لہٰذا پاکستان کا the only solution پاکستان right now has is کہ وہ ایک قومی حکومت بنے جس میں تمام جماعتیں بشمول طریق انصاف کے اس کا حصہ ہوں، اور ہم بیٹھ کر آپس میں جو پروسیس ہے اس کو ری ڈیفائن کریں. ادروائز دیکھیے موجودہ سارا سسٹم ایک متھ کے اوپر کھڑا ہے، اور وہ متھ یہ ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، لوگوں کو جتنا مرضی گولیاں مار لیں، دبا لیں، باہر لوگوں نے نہیں نکلنا. یہ تو بڑی ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹ قسم کی متھ ہے جس کے اوپر اس وقت پورا ملک کھڑا ہے اور پوری حکومت کھڑی ہے. یہ جو آپ نے قومی حکومت کی بات کی ہے، یہ کس طرح آئے گی؟ شہباز شریف صاحب کو سیکٹ کیا جائے گا پھر ہی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے تو آ نہیں رہی. وہ تو بڑا کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے سفارتی کامیابی حاصل کی، ان کا تو کانفیڈنس ہی اتنا بوسٹ کر گیا ہے. تو 4 سال ان کو ہو گئے ہیں حکومت کے اندر، تو پھر قومی حکومت کس طرح سے آئے گی شہباز شریف کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بین الاقوامی کامیابی حاصل کی ہے وہ شہباز شریف صاحب سے زیادہ تو فیلڈ مارشل کا کریڈٹ ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کا کریڈٹ ہے. اس میں جو شہباز شریف صاحب کے اس وقت تو سچی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے زرداری اور شریف کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. ان کا تو کوئی بوجھ یہ تقسیم نہیں کر پا رہے. یعنی ان کی کامیابیوں کو وہ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا حق، اور جو ناکامیاں ہیں اپنی وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈالی جا رہے ہیں. تو اس وقت تو جو سچویشن ہے اس میں کوئی ان کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو تو بڑا نظر آتا نہیں ہے. سو قومی حکومت تو دیکھیں جب وہ الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں تو جو نگران حکومت بنتی ہے تو وہ بھی تو قومی حکومت ہی ہوتی ہے نا، جس کو ساری پارٹیاں سلیکٹ کرتی ہیں. پچھلی جو حکومت ہے وہ تو انہوں نے 8 مہینے چلا لی تھی، تو چلیے آپ سال چلا لیں. اس وقت یہ ایکسٹرا بیگیج بنتا جا رہا ہے موجودہ حکومت، کب تک ان کا بیگیج اٹھائے گی اسٹیبلشمنٹ؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آگے جا کے یا تو قومی حکومت بنے گی یا نئے انتخابات کرائے جائیں گے؟ یہ حکومت صرف اس وجہ سے قائم ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ سپیس نہیں دے رہے اس وقت آئی وڈ سے اسٹیبلشمنٹ کو. اور انہوں نے جو اگر میری بات مانی ہوتی پچھلے سال اور ہم نے ایک نیگوسیشن کی طرف گئے ہوتے، ہم لوگ کوئی اسپیس جو ہے وہ کریٹ کر گئے ہوتے، تو اب تک یہ حکومت نہیں چل سکتی تھی. کیونکہ اس حکومت کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو. تو یہ ایک بوجھ ہے جو وہ اپنے کندھوں پہ لے کے پھر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ عمران خان کا ایک خوف ہے، ان کا اتنا بڑا ایک قد ہے اس وقت، تو اس خوف کی وجہ سے یہ اتحاد قائم ہے. ادروائز تو دیکھیے کوئی تکی نہیں بنتی. شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز ہیں، زرداری صاحب ہیں، بلاول ہیں، یہ سب لوگ تو ریجیکٹڈ لوگ ہیں. پاکستان کے لوگوں میں ان کی کوئی سے نہیں. لیکن اس وقت تو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملک چلا رہے ہیں. آج ایرانی صدر کو ویلکم بھی یہی لوگ کر رہے ہیں، شبانہ روز خدمتیں بھی یہی کر رہے ہیں، کریڈٹ بھی سارا یہی لے رہے ہیں. اچھا، آپ نے نیگوسیشن کی بات کی، آپ ہمیشہ سے نیگوسیشن کے حامی رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے دوبارہ دعوت دی ہے اپوزیشن کو، اور کل علی محمد خان صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی اس دفعہ سنجیدگی سے مذاکرات کرے گی. ڈو یو تھنک کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں گی یا اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لانا ضروری ہوگا؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو تو ظاہر آن بورڈ لانا ہی ہوگا نا. شہباز شریف صاحب تو بات کرتے ہیں، بعد میں آپ دیکھیے وہ ملاقات تک بھی نہیں کرا سکتے. تو ایسی صورتحال میں کیا مذاکرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے، میں علی محمد خان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس بار تھوڑا سا شاید کچھ بات چیت جو ہے وہ چلی ہے، اور شاید جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. محمود مولوی صاحب نے بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ 90 دنوں میں یہ کرا دیں گے. اصل جو مسئلہ ہے پی ٹی آئی میں وہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ جو کیا نا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بزدار فارمولہ کے تحت سارے وہ لوگ لگا دیے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے سیاست میں، ان کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے. وہ سارے ریلو کٹے ہیں جو پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے لگا دیے گئے. اب ان ریلو کٹوں کی پرابلم یہ ہے کہ ان کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اسی لیے میں جب ایاز صادق صاحب سے ملا تھا، پھر ہم لوگ بعد میں اسحاق ڈار صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بات ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب سے، تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں آپ مذاکرات کریں گے کس سے؟ یہ تو پی ٹی آئی کے سارے ریلو کٹے ہیں. جب تک آپ شاہ محمود قریشی کو، اجاز چودھری کو، محمود رشید کو، یاسمین راشد، عمر چیمہ کو اپنی دوسری طرف نہیں بٹھائیں گے تو آخر آپ مذاکرات کریں گے کس سے؟
انہوں نے ایگری بھی کیا ہم سے, بٹ سم ہاؤ شاید وہ اپنی تو پھر یہ کانفیڈنس بلڈنگ کس طرح سے ہوگی؟ ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اور ان کے ساتھ جو دیگر اسیران تھے ان کو 10 سال مزید سزائیں ہوئی ہیں, تو کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے, کس طرح سے یہ سب کچھ آگے چلے گا؟ نہیں بنے گی نہیں نا بات, انفارچونیٹلی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو بات آگے بڑھا دے, پھر آئیڈیاز بھی تو چاہیے نا. ان میں سے تو فرینکلی لوگوں کے پاس کوئی نیگوشیٹنگ اسکل بھی نہیں ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کرنا کیا کرنا نہیں ہے, پھر ان کی بڑی نیرو قسم کی جو ہے وہ ڈیمانڈز ہیں. تو یہ تو ایک پرابلم ہے پی ٹی آئی کا اس وقت موجودہ لیڈرشپ کا. لیکن جہاں تک اعلیٰ ظرفی کی بات ہے وہ بھی ظاہر ہے, دیکھیں دوسری پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم پہ کوئی پریشر نہیں, اور ہم نے تو ٹرمپ کو بھی ساتھ میں ڈال لی ہے, ایم بی ایس بھی ہمارے ساتھ ہے, فلانا بھی ہمارے ساتھ ہے, تو اس کے بعد ہمیں کیا ضرورت ہے پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کی؟ جب ہوگا ہم کر لیں گے, نہیں دل ہوگا نہیں کریں گے. سو دے آر ناٹ انڈر کمپلشن ٹو ٹاک. اچھا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جیل میں اس وقت ہے یہ موجودہ سیاسی قیادت کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے, یا عمران خان صاحب خود اپنی وجہ سے جیل میں ہے؟ نہیں دیکھیے, عمران خان تو اگر جیل کا ایشو نہیں ہے, جیل میں تو دیکھیں نا وہ آج کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل لے لیں جس طرح نواز شریف نے لی تھی, تو ملک سے باہر چلے جائیں, سیاست چھوڑ دیں, جیل سے کل باہر آ جائیں گے. وہ کوئی مطلب وہ اپنے کیسز کی وجہ سے تو جیل میں نہیں ہے نا, اپنی پالیٹکس کی وجہ سے جیل میں. لیکن وہ تو دیکھیے ان کو کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ جس طرح ہمت سے, جس جرأت اور شجاعت سے اور جس استقامت سے انہوں نے اپنی اسیری کاٹی ہے, ظاہر ہے اس کی مثال بڑی جو ہے وہ اور نہیں ملتی. اور باقی تو ظاہر ہے کہ انفارچونیٹلی باقی ان کے پاس پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے, جو انہوں نے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ختم ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے پارٹی ختم کر دی, وہ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل میرا خیال کے اندر ایک بلنڈر تھا. ادروائز عمران خان کی جو اسیری ہے, اسی لیے تو دیکھو نا آج اگر 24 فروری کو 2/3 لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, 3/4 لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. اچھا فواد چودھری صاحب, ایک چیز بتائیے گا کہ بطور سربراہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی اب آپ کا کیا رول ہونے والا ہے؟ کیا اگلے 6 ماہ کے اندر آپ کوئی ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں؟ ہم تو جس طرح محمود مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں دے پی ٹی آئی کی ذمہ داری تو ہم تو 3 مہینے میں کر دیں گے, 6 مہینے میں بھی نہیں. ہم تو 3 مہینے میں کوئی بال جو ہے وہ رول ہو جائے گا, باقی تو پھر عمران خان جانے. اور سر آپ نے کہا پی ٹی آئی دے ذمہ داری, آپ خود مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اس وقت جو موجودہ قیادت ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی, تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, پی ٹی آئی سے مراد میری کوئی یہ تو نہیں نا. دیکھیں ہمارا تو پی ٹی آئی میں جب ہم بات کرتے ہیں ہمارا مطلب ہے عمران خان. درمیان میں آنے والے بوٹ ہو گیا, یہ اپنا ٹائپ رائٹر ہو گیا, آلو کیلا, یہ وہ, ان کو تو ہم نہیں جانتے. اچھا, ہم تو عمران خان کو جانتے ہیں. تو پھر کس طرح سے عمران خان صاحب تک رسائی تو ہے نہیں کسی کی, پارٹی آپس میں لڑتی ہے, بہنیں کچھ کہتی ہیں, پارٹی کی عادت کچھ کہتی ہے, یہ سب کس طرح سے ہوگا؟ اور آپ نے ایک اور بات بھی کہی کہ جی 3 ماہ میں کوئی نہ کوئی اچھی خبر نکل آئے گی, یہ آپ کا دعویٰ ہے یا آپ یہ ہمیں خبر دے رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا محمود مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اگر 3 مہینے کیا انہیں موقع دیں تو وہ کچھ نہ کچھ رابطے جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں. اب ریسٹ از اپ ٹو ان کے جو عمران خان کی فیملی اور باقی لوگ ہیں ان کے اوپر ہے, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اچھا, پریشر بلڈنگ کے لیے پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے, کبھی کوئی تحریک بنانے کی بات کرتے ہیں, کبھی کوئی رہائی فورس کی بات کرتے ہیں, احتجاج کی بات ہوتی ہے, کچھ نظر نہیں آتا. 10,000 بندوں کی بات ہوتی ہے, وہ بھی نظر نہیں آتے سڑکوں کے اوپر. اب ایک بجٹ تو پیش کر دیا ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 175 ارب کی گرانٹ تب دی جائے گی جب عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی. ڈو یو تھنک کہ موجودہ حکومت ملاقات کروا دے گی عمران خان صاحب کی, یا یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹک ہے اور کچھ بھی نہیں ہونے والا, اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا؟ تو دیکھو نا, پیسے تو فیڈرل گورنمنٹ سے صوبے کو ٹرانسفر ہونے, صوبے سے فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں جانے. وہ تو میرا خیال ہے وہ پیسے ہی نہیں دیں گے سمپل. تو اس میں تو کوئی ایسا بڑی بات نہیں ہے, یہ تو ایسے بڑکوں والی بات ہی ہے. صحیح. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, فواد چودھری کے بقول اگلے 3 ماہ میں رابطوں اور مذاکرات کے حوالے سے اہم پیش رفت ہو سکتی ہے. اور اب بات کریں گے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اسلام آباد دورے کی, جو کہ ان کا جنگ ختم ہونے کے بعد کسی بھی ملک میں پہلا دورہ ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جوہر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسلام آباد آنا اور دوسری جانب اسپیکر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمان جانا,
اب سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے بعد پیدا ہونے والی سفارتی صورتحال کے تناظر میں کس اہم ریجنل سگنلنگ کا پتہ دے رہا ہے؟ جی بہت ہی اہم دورہ ہے صدر پزشکیان کا، اور یہ تیسرا دورہ ہے ایرانی صدر کا پچھلے چند سالوں میں. اس کا ایک تو ظاہر ڈائمنشن وہ ہے جس میں ان کی طرف سے ایک اظہار تشکر ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان نے جو پیوٹل رول پلے کیا ہے، جو سب سے کلیدی کردار ادا کیا ہے اس سارے پروسیس میں. اور دیکھیں جو بھی یہ ایم او یو سائن ہوا ہے اس میں ایران کی جو ڈیمانڈس ہیں میں سمجھتا ہوں خاصی حد تک وہ جو ایک پوری کی گئی ہیں. اور پاکستان نے ظاہر پاکستان تو امن چاہتا تھا، اس میں امریکہ کو کنونس کرنا اور یہ کنونس کرنا کہ دیر پا امن کے لیے ضروری ہے، تو ایک تو اس کا شکریہ ہے. دوسرا جو ہے پاکستان کا رول جتنا اہم ابھی تک تھا اس پروسیس میں اتنا ہی اہم میں اس سے آگے دیکھتا ہوں، کیونکہ اس سے آگے بھی یہ پروسیس کوئی اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی. اس میں کہنے کو تو یہ تکنیکی جو ہے نا نیگوسیشنز ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی بہت سے اہم معاملات جو ہیں وہ طے ہونے ہیں. خصوصاً اگر ہم نیوکلیر کی بات کریں، نیوکلیر ایشوز کی بات کریں، تو اس میں وہ جو 450 کلو گرام 60% افزودہ یورینیم ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ 2-3 ہزار کلو گرام اور بھی ایسے یورینیم ہے جو 10% افزودہ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے وہ جو معاملہ ہے اس کا کہ سسپینشن جو امریکہ کی سب سے اہم ان کے نقطہ نظر سے ڈیمانڈ تھی، یعنی کہ 0% انریچمنٹ، وہ انریچمنٹ بند کر دیں ایران ایک خاص عرصے کے لیے، ایک معینہ مدت کے لیے، جو کہ وہ 20 سال چاہتے تھے. ایرانین شاید کسی وقت میں 3 سال کی بات کرتے تھے. لیکن ابھی ان نکات میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس میں کاویاتس ہوں گے جب وہ اس پہ کوئی جو بھی اگریمنٹ ہوتا ہے اس میں ایران کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس چیز کا الاؤنس ملے گا کہ وہ اپنے سویلین نیوکلیر پروگرام کے لیے کچھ یورینیم انریچ کر سکیں. صحیح. تو لیکن وہ بہت اہم معاملات ہوں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ دیکھیں ابھی تک اس میں جو ساری چیزیں ہیں وہ تو ساری عبوری ہیں نا. بے شک وہ بلاکیٹ کا کھلنا ہے یا اپنا ہرمز کا کھلنا ہے یا سینکشنز ریلیف ہے، اور پھر جو ان کے جو فنڈز انفریز ہوئے ہیں وہ بھی ابھی تک تو $12 بلین کی بات ہی ہے نا. وہ فنڈز تو ایران تو کہتا ہے کہ وہ $100-150 بلین کے ہیں ٹوٹل فنڈز جو ان کے فریز ہوئے ہیں ایسٹس. تو اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے ابھی کنڈیشنل ہے، مذاکرات کی کامیابی کے ساتھ مشروط ہے. یہ جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ فروزن ایسٹس وغیرہ، تو یہ جو ٹرانزیکشنل موو ہے یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہوا نا، کہ جس میں اب یہ ہے کہ پہلے ابنائے حرمت سے ایک سائڈ سے جو پابندیاں تھیں وہ ہٹیں، اب ایران 2 ماہ کے لیے، جس طرح آپ نے کہا، ان سے ایران کے اوپر سے 2 ماہ کے لیے بھی یہ جو پابندیاں تھیں یہ بھی ہٹ جائیں گی، تیل کی فروخت بھی کر سکے گا. اب یہ جو اپروچ ہے ایران کی طرف امریکہ کی، یہ تو بڑی پازیٹیو ہے. یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مزید پازیٹیوٹی ہے اس سے مزید بن سکتی ہے اور آگے جا کے مزید رعایتیں بھی مل سکتی ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں بالکل. ایک تو خیر ایم او یو دیکھیں سائن جو ہوا اس میں، اور میں نے اس کو کہا بھی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ وہ ہوتا ہے نا امریکہ میں، یہ مغربی ممالک میں بائی ناؤ پے لیٹر ماڈل ہوتا ہے چیزوں کو جو ہے نا سیل کرنے کا یا نیگوشیشنز کا. تو اس میں ایران کی کافی ساری ڈیمانڈز، کم از کم 5-6 ڈیمانڈز ان کی ابھی جن کا میں نے ذکر کیا وہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ ایک نان ایگریشن پیکٹ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. پھر جو انہوں نے ایک بات کی کہ ہماری سوورنٹی جو سی ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ سیف گارڈ ہوگی کہ اس پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. اور اس سے ان کی مراد کیا تھی؟ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ رجیم چینج کی کسی قسم کی کوششیں نہیں کریں گے امریکنز، کوئی داخلی معاملات میں یا ان کے الائز بھی یا ان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو 3-4 اور چیزیں جو ایسٹس کی انفریزنگ ہے، سینکشنز ریلیف ہے، پھر بلاکیٹ کا ہٹنا، یہ کافی ساری چیزیں انہوں نے مانی ہے ایران کی، اپ فرنٹ دی ہیں ان کو. لیکن اس کے بدلے میں پھر ان کو نیوکلیر ایشوز پہ الاؤنس جو ہے نا ایران کی طرف سے کوئی تھوڑا سا ان کو الاؤنس چاہیے ہوگا، یعنی کہ ان کی طرف سے گیو اینڈ ٹیک ہوگا. تو وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں اچھا ماڈل ہے جو ہے. لیکن کیونکہ سب کچھ مشروط ہے اس لیے بہت عام ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں کامیابی کے ساتھ چلتے بھی رہیں. اور آغاز تو بہت اچھا ہوا ہے. پہلے ہی دن 18 گھنٹے کا جو میراتھن سیشن ہوا اس میں دیکھیں کتنی چیزیں انہوں نے آپس میں اتفاق کیا ان پہ. مثال کے طور پہ ایک ہائی لیول کمیٹی بن گئی، ایک وہ جو ہے پھر وہ باقی جو سارا ایک مانیٹرنگ میکنزم بنا، پھر ساتھ ہی ساتھ ایک کمیونیکیشن لائن اسٹیبلش ہوئی، پھر ساتھ ہی ساتھ ایک ڈی کنفلکشن سیل بنا کہ اگر یہ لبنان کے جو معاملات ہیں جو کہ اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں ان سب. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ پہلے ہی دن ابتدا میں اتنی زیادہ پروگریشن جو ہے، اتنی زیادہ جو ان سی چیزوں پہ اتفاق، وہ بہت خوش آئندہ ہے. لیکن خطرات کم نہیں ہوئے. اس لیے کم نہیں ہوئے کہ دیکھیں اسرائیل ایک اسپوائلر کے طور پہ موجود ہے ان کی
ان کی جو حد الوسع کوشش ہوگی کہ اس پروسیس کو کہیں نہ کہیں ڈیریل کریں. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کا امریکہ پہ بھی بڑا انفلوئنس ہے. ان کی امریکہ میں لابیز ہیں, کانگریس کے اندر, کانگریس سے باہر, میڈیا میں, اکیڈیمیا میں, انٹیلیجنسیا میں, ان سب کو وہ ایکٹیویٹ کریں گے, وہ اپوز کریں گے اس اگریمنٹ کو. پھر امریکہ کی داخلی سیاست ہے, وہاں پہ ریپبلکن پارٹی میں بھی بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے خلاف, وہ پریشر بھی ہوگا ٹرمپ پہ. ڈیموکریٹس کہیں گے کہ یہ کیا آپ نے کیا, پھر آپ تو مذاق اڑاتے تھے JCPOA کا کہ ہم نے $2-3 بلین دے دیا ان کو, آپ نے تو شروع میں ہی $12 بلین دے دیا, شروع میں آپ نے ساری ان کو سینکشن ریلیف دے دی جو کہ ہم نے ان کو آخر تک نہیں دی تھی. تو بہت سی آوازیں اٹھیں گی. پھر دیکھیں, پھر ایران کی داخلی سیاست ہے, وہاں پہ بھی جو ہے اس کے, حالانکہ ان کو اتنی فیوریبل ٹرمز ملی ہیں, اس کے باوجود دیکھیں سپریم لیڈر خامنہئی کا جو بیان آیا تھا کہ جی یہ میرا تو ویو نہیں تھا کہ جو ہے نا اس MOU کو تسلیم کیا جائے, لیکن میں صدر پزشکیان کے کہنے پہ کر رہا ہوں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ دوسرے جو ہارڈ لائنرز ہیں, بے شک وہ IRGC یعنی کہ پاسداران انقلاب کے اندر سے یا اس کے باہر سے کچھ آوازیں جو ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں وہاں پہ, وہ بھی اب جب نیوکلیر کے معاملات خاص طور پہ آئیں گے تو ان پہ وہ آوازیں زیادہ اٹھیں گی. اس کا ایک اندیا یہ ہے کہ ابھی دیکھیں جیسے انسپیکٹر کی بات کی ٹرمپ نے کہ ایران اب وہ انسپیکٹرز کو واپس IAEA جو ہے اس کے انسپیکٹرز کو واپس قبول کر رہا ہے, ساتھ ہی ایران کی طرف سے ڈینائل آ گیا کہ جی ہم نے تو بالکل نہیں کیا. تو یہ معاملات جو ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے, آسان نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انکریمنٹلی جو ہے نا چیزیں آگے بڑھیں گی, اور یہ 60 دن کا عرصہ تو ہے, شاید اس سے زیادہ چاہیے, اس کی گنجائش بھی اسی معاہدے میں ہے کہ جی ایکسٹینڈیبل ہے یہ نیگوسیشنز پیریڈ. تو اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ زیادہ ہی کچھ نہ کچھ ایکسٹینڈ تو کرنا ہی پڑے گا, لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرپٹ نہ ہو جائے معاملہ کہیں. وہ تھوڑا سا ایک مس کیلکولیشن کا رسک ابھی بھی ہے, پہلے سے کم ہے لیکن ابھی تک ہے. اچھا, آپ نے اسرائیل کے اسپوائلر کی بات کی. لبنان کی جو صورتحال ہے اس کو سارے ایشو میں بدستور مرکزی حیثیت حاصل ہے, اور آج لبنان اسرائیل مذاکرات کا ایک اور دور واشنگٹن میں ہونے جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب جو اسرائیلی فوج کے سربراہ ہیں اور وزیر دفاع ہیں, دونوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل شمالی لبنان میں اپنے حملے اور کارروائیاں جاری رکھے گا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لبنان کی صورتحال ہے اب ایک اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتی ہے. دیکھیں, لبنان کی صورتحال بالکل اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے, اسی لیے جو ہے نا یہ ڈی کنفلکشن سیل بنایا گیا, خصوصاً لبنان کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے ہی. بٹ اس میں 2-3 چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک تو امریکہ میں یہ کیپیسٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ میں کہ جہاں پہ وہ سمجھیں گے کہ لبنان کی صورتحال سے بات پہ گڑ رہی ہے, وہ اسرائیل پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں ڈیسائسولی. تو ایک تو یہ ہے. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لبنان کا معاملہ بہت اہم ہے اور اس پہ اثر انداز بھی ہوگا, لیکن وہ میک اور بریک نہیں ہے. یہ میں پہلے سے بھی کہتا رہا ہوں, جو میک اور بریک ایشوز ہیں وہ ڈالر اینڈ ڈسٹ ہے. وہ ڈالر اینڈ ڈسٹ کیا, ڈالرز یعنی کہ جو امریکہ کی طرف سے ان کو ایسٹس اینڈ فریز جو ہے جو بھی ملی ہے اور آگے بھی جو ملنی ہے, اور اگر یہ ابھی نہیں ملتی ان کو $12 بلین تو یہ معاہدہ نہیں ہونا تھا. یہ جو ہے نا, اور میں 12 یہ کہہ چکا تھا کہ بات اسی پہ بنے گی جب ان کو اپ فرنٹ پیسے ملیں گے, اور وہی ہوا. تو آگے بھی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے, اور سینکشنز ریلیف بھی اس کے ساتھ, وہ بھی ایک قسم کے ڈالرز ہی ہیں ان کے لیے. ظاہر ہے وہ اپنا تیل بیچ سکیں گے, پیٹرو کیمیکلز مصنوعات بیچ سکیں گے, ٹریڈ کر سکیں گے. دوسری طرف جو ہے وہ ڈسٹ. اچھا ڈسٹ کیا ہے؟ ڈسٹ اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو نیوکلیر ڈسٹ کہتے ہیں نا, وہ جو افزودہ یورینیم کا معاملہ ہے. اچھا اگر وہ حل نہیں ہوتا تو پھر جو ہے نا ساری باتیں رک جاتی ہیں. اور وہ کیونکہ اس کا ابھی تک کیا آپس میں ان کا جو ابھی تک جو اس نکات سے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نکات میں بات ہو رہی ہے ڈاؤن بلینڈنگ کی, یعنی کہ اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے گا. وہ 60% سے اس کو کم کر کے 10% یا بلکہ 3% پہ لے کے آئیں گے. 3.67% کی جو لمٹ ہوتی ہے سویلین نیوکلیر یوز کی. اب وہ ایران کی انسسٹنسی کہ ایران کے اندر ہی ہو سارا. اب وہ جو پروسیس بھی ہوگا اس میں انسپیکٹرز بھی آئیں گے IAEA کے. ایک اطلاع یہ ہے کہ اس میں بہت سارے امریکن چاہتے ہیں کہ اس میں امریکہ کے بھی ایکسپرٹس ہوں. اگر وہ امریکہ کے ایکسپرٹس آتے ہیں تو وہ بہت ایک اچھی خاصی تعداد میں آئیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ جو نیوکلیر یہ جو یورینیم انریچڈ ہے یہ کہاں پہ ہے؟ یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ کہیں پڑی ہے اور اس کو انہوں نے بس ڈائلیوٹ کر دینا ہے. یہ تو دبی ہوئی ہے, وہ ان سائٹس پہ جو اوپر سے تباہ ہو چکی ہیں, اور یہ گیس کی صورت میں موجود ہے, ان سلنڈرز میں ہے جو زمین کی گہرائی میں دبے ہوئے ہیں. اوپر سے وہ ساری انسٹالیشنز جو ناتانز کی, فردوں کی, اصفہان کی تباہ ہو گئی ہیں. زیادہ تر یہ اصفہان کی جو ہے نا نیوکلیر سائٹ جو انہوں نے ڈسٹروائے کی تھی اوپر سے امریکہ نے B-2 بامبرز سے بامبنگ کر کے, تو اس کے نیچے دبی ہے. تو اس کو سب سے پہلے تو ریٹریو کرنا ہوگا, وہ کتنا آسان نہیں ہوگا. پھر انشور کرنا ہوگا کہ اس کو ڈاؤن بلنڈ کریں, ضائع کریں جو بھی. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے پاکستان ثالث تھا, پھر گارنٹر بنا,
اب ایک ریجنل پلیئر کے طور پہ پاکستان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا کردار ابھی تک بہت اہم طاقت ہے، تو آخر میں اس پروسیس میں شامل ہوا نا پاکستان، تو اس وقت تھا جب اور کوئی بھی نہیں تھا، جب سویلائزیشن تباہ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، جب ایک دوسرے پہ سٹرائکس ہو رہی تھیں، جب کاؤنٹر سٹرائکس ہو رہی تھیں، تو پاکستان کا کردار اس وقت بھی بہت اہم تھا. ایک بار نہیں 2 بار ان کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آیا ساری خطرناک صورتحال سے. پھر ایم او یو جو سائن ہوا اس میں تو پاکستان کی ڈپلومیسی جو ان سے بہت ہی زیادہ اس میں انوالو رہی ہے ہائیسٹ لیولز پہ. لیکن دیکھیں جو ہے آگے جو مذاکرات ہیں اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ اس پروسیس کا حصہ رہے گا اور اسی طرح چیلنجنگ سچویشنز بنیں گی اور پاکستان کو وہی کردار ادا کرنا ہوگا جو پہلے کیا ہے، یعنی کہ فائر فائٹنگ بھی کرنی ہوگی. بار بار یہ مسائل پیدا ہوں گے، جب یہ واک آؤٹس کی دھمکیاں بھی ہوں گی، یہ وہ بھی دھمکی ہوگی کہ جی ہم تو یہ ختم کر رہے ہیں، یہ پروسیس دونوں طرف سے ہوں گی. لیکن اس میں پاکستان جس طرح پہلے پاکستان ثابت قدم رہا ہے، جس طرح پاکستان نے پہلے جو ہے نا وہ اعتماد جو دونوں فریقین ان پہ کرتے ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے بات کو بگڑنے سے بچایا اور بات کو بننے کی طرف جو ہے نا اس کا رستہ ہموار کیا، وہ پاکستان کو کرتے رہنا ہوگا. کیونکہ آگے بھی بہت سے میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی دشوار ترین مقامات آئیں گے ان نیگوسیشنز میں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے تجزیہ سن رہے تھے. امریکہ کی جانب سے ایران پر سے 2 ماہ کے لیے معاشی پابندیاں اٹھائے جانے کے اثرات پر بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، یو ایس اے نے ایران پر 2 ماہ کے لیے معاشی پابندیاں ہٹا دی ہیں، اس کے کیا معاشی اثرات ہوں گے ایران پر اور پاکستان اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ سوزین، میں نے ہمیشہ ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان اور جو ریجنل ٹریڈ ہے دیٹ ہیز بین دا ویک لنک ان ساؤتھ ایشیا، سینٹرل، یہ جو ہماری کار کنٹریز ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلکس، ایران، افغانستان. اسی لیے یہ خطہ آسیان یعنی کہ ایسٹ ایشیا کی طرح یا ای یو یورپین یونین کی طرح آپس میں انٹیگریٹ بھی نہیں کر پایا اور ٹریڈ کر کے جو آپ کی کمپیٹیٹو جسے ایڈوانٹیج ہے اس کو بدل نہیں پایا لوگوں کی پراسپیرٹی کو. سو اگر یہ پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، سو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم انفارملی وہاں سے تیل منگواتے ہیں، سب کو معلوم ہے. سو اگر بینکنگ چینلز ہم اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان دی امیجیٹ، تو یہ سب سے جیسے کہیں گے نا امیجیٹ لو ہینگنگ فروٹ ہے پاکستان کے لیے. نمبر 2، اگر ہم وہاں سے ٹریڈ کار کنٹریز تک کر لیتے ہیں تو پاکستان کی فارماسیوٹیکل، پاکستان کی ٹیکسٹائل، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم امیجیٹلی شروع کر سکتے ہیں. نمبر 3، جو پاکستان کے پاس، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ترقی پاکستان نے یہاں سے بڑے جمپ میں کرنی ہے تو وہ ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت، لائف سٹاک. ابھی ہم نے بجٹ میں دیکھا کہ لائف سٹاک پچھلے سال کے مطابق 4.25% گرو کیا ہے. سو میٹ ہم نے بھیجا بھی ہے کار کنٹریز، ویجیٹیبلز، فروٹس، یہ 3-4 چیزیں ہیں جن میں پاکستان کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ٹریڈ اس طرف بڑھے. یہ نمبر 2 لو ہینگنگ فروٹ ہے. نمبر 3، ایران سے آپ بہت کچھ منگوا سکتے ہیں جس کو ہم سوچتے نہیں ہیں. پیٹرو کیمیکلز، مطلب تیل کی تو بات ہو گئی نا، میں ابھی لانگ ٹرم پہ آیا نہیں ہوں، میں شارٹ ٹرم پہ واٹ آئی وڈ ڈو. آپ پیٹرو کیمیکلز منگوا سکتے ہیں، آپ انپٹس منگوا سکتے ہیں وہاں سے. آپ وہاں پہ سیمنٹ از این ایڈڈ تھنگ جو وہاں بیچ سکتے ہیں. پاکستان کی سیمنٹ از ناٹ فلی یوٹیلائزڈ. سو شارٹ ٹرم میں تو یہ ٹریڈ، تب یہ سرپلسز کریٹ ہوں گی جو ہم دنیا کو بیچ پائیں گے. یہ کام آج بھی ٹیکسیشن کے اسٹرکچر کو ابھی موو کیا ہے کچھ بجٹ پہ اتھارٹیز نے، بٹ مچ مور نیڈس ٹو بی ڈن. بٹ ایک اپرچونٹی الحمدللہ جیو اسٹریٹجک جو ہم نے اس وقت کام کیا ہے، جیو اکنامکس کی آ گئی ہے سامنے. سر، آپ نے سارے سیکٹرز کی بات کی. ایک سوال جو بطور پاکستانی میں لازمی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے انٹرنیشنل آئل پرائسز کم ہوئی ہیں اور کیونکہ اب کوریڈور جو ہمارا ہے وہ کھل سکتا ہے ایران کے ساتھ، تو کیا اس سے آئل شاک آئے گا؟ کیا پیٹرول کی پرائسز پاکستان میں مزید کم ہوں گی؟ تو ایک نیگیٹو ایکسٹرنل آئل شاک آیا تھا جو آپ نے اسٹریٹ آف ہرموز کو بند ہوتے ہوئے دیکھا. اسٹریٹ آف ہرموز کے کھلنے سے، اور آج آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک بات یہ ہے کہ ایران کو تیل بیچنے کی گنجائش پیدا کر دی گئی ہے یو ایس کی طرف سے. اگست تک یہ یو ایس ٹریجری سیکرٹری نے آرڈر کر دیا ہے
इससे आज भी तेल इज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी, और जो तेल की कीमत है, मैं भी देख रहा था थोड़ी देर पहले CNBC पे, इज नाउ $74. सो कहाँ हम $125 की बात कर रहे थे, कहाँ हम $74 की बात कर रहे हैं. ये जिसे कहेंगे पॉजिटिव शॉक है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी. ये बिल्कुल ठीक बात है, तेल की कीमत कम होगी, बट अनफॉर्चुनेटली जो ₹2.5 की कार्बन लेवी थी वो ₹5 हो जाएगी 1 जुलाई से. सही. जो ₹160 लगा हुआ है पेट्रोलियम लेवी का, जिसको मैं कहता हूं कि इट्स एन अनफेयर रिग्रेसिव टैक्स, जिसको हमें आहिस्ता आहिस्ता अगले सालों में निकलना है इससे. बिकॉज सुजैन जैसी अच्छी लॉयर जो वर्ल्ड क्लास कमा रही हैं, और एक मोटर बाइक वाला जो है वो भी टैक्स. सर आजकल मेरे हालात भी पैदल आए हुए हैं, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है यकीन करें मुझे पैदल आना पड़ता है चैनल पर. So the idea is कि ये जो हम करते हैं regressive taxation, which taxes the Land Cruiser at the same price it is taxing a motorbike. Exactly. It is an unfair story. So हमें इसमें से निकलना है, और जैसे जैसे हमें broaden करना है अपनी टैक्स के निज़ाम को. मतलब आज भी 12 ट्रिलियन का कैश घूम रहा है पाकिस्तान में. एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर हम इसके तरफ चले जाएं तो इनकम और सेल्स टैक्स मिला के 4,500 अरब की डायरेक्ट टैक्सेशन क्रिएट की जा सकती है. सो लेट्स थिंक ना कि ये जो अब 1676 अरब रुपए कलेक्ट करने जा रहे हैं हम पेट्रोलियम लेवी में, इसके कैसे निकलना है. फिर हम प्रोविंसेस से शेयर नहीं करते, इसको हमने GST से अलहदा किया था. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंकिंग. मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर्स को ठीक करें, ये मुल्क 4 से 5 साल में एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे चला जाएगा. आपकी प्रॉस्पेरिटी जो दिखाई नहीं लोगों को दे रही, वो एटलीस्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगी. दिस इज नाउ अ स्टोरी दैट वी मस्ट राइट. पर उसके लिए बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है. अपना घर ठीक करें. एंड यू आर होपफुल कि हार्ड वर्क से ये जो हमारे क्राइसिस हैं ये खत्म हो जाएंगे और गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे हम फायदा उठा सकें. इन दी एंड देखें, जिन ममालिक ने भी तरक्की की है उन्होंने अपनी पैदावारी सलाहियत, इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव बनाना, हुकूमत की सर्विस डिलीवरी को बेहतर करना, हर टियर पे बेहतर करना, काबिल लोग लाना. इन दी एंड पाकिस्तान's next trajectory, like India, Manmohan Singh and his team, will be determined by the quality of human resource we put not only in the public sector but as CEOs of companies. जितना कंपनीज को स्केल करना है वो सेट कल्चर में नहीं हो सकता. इट हैज टू बी. क्विकली जानना चाहूंगी कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन बहुत अरसे से लटका हुआ है, ये सब सैंक्शंस हटने के बाद क्या ये मामला खत्म हो जाएगा और हम इससे फायदा उठा सकेंगे? That's a tough one. I think कि इस पे मुझे कोई हतमी फैसला तभी देना चाहिए कि हम देख सकें कि इसकी कॉस्ट पाकिस्तान को क्या आएगी. इट इज नॉट गोइंग टू बी $100 of millions, इट प्रॉब्ली इज इन $billions. वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पैसे कहाँ से आएंगे और वो कब मौका महल आएगा कि हम ये काम कर सकें. दिस इज व्हाट आई से. मैं घर पे अगर सोलर लगवा रहा हूँ ना, या मैं अपने कोई बिजनेस को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं 10,000 कोटेशंस लूंगा, मैं टीम बिठाऊंगा. मैं ये बड़े फैसले हैं, इनको ध्यान से करना चाहिए. हमने CPEC में 11,000 मेगावाट लगाया, हमने IPPs एनर्जी सेक्टर में लाए. उन फैसलों ने हमें ये बताया कि उनका बोझ हमारे डेट पे बढ़ता हुआ था. मैं एक और डेट लेडन प्रोजेक्ट जो है, जब तक कि मुझे उसका ऑफ टेक और उसकी पेमेंट्स का शेड्यूल, उससे मैंने क्या कमाई करनी है, उससे क्या एक्सपोर्ट आनी है, उसकी डॉलर की पेमेंट कैसे होनी है, ये सब वो मुहर्रिकात हैं जो एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम को, बट दैट कैन बी द फ्यूचर एज पाकिस्तान्स डॉलर पोजीशंस इंप्रूव्स टू अ लेवल और ग्रोथ का ऑफ टेक हो जहां एनर्जी की यूज हो. दैट्स द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए. नाजरीन, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने ईरान पर से मौशी पाबंदियां उठने को गेम चेंजर करार दिया है. आज के प्रोग्राम में इतना ही. कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.